السلام علیکم ڈیئر لسنرس، میں کمل خان میرے چینل اردو اسکیری اسٹوریز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ڈیئر لسنرس، آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور یہ واقعہ ہمیں ہمارے سبسکرائبر عارف صاحب نے کراچی سے بھیجا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ یہ واقعہ آج سے 30 سال پہلے کا ہے، جو کہ میرے والد کے ساتھ پیش آیا ہوں۔ اس وقت میرے والد ایک آفس میں کام کرتے تھے۔ میرے والد کو میٹھا بہت پسند تھا، تو اکثر وہ آفس سے واپسی پر مٹھائی وغیرہ لے کر آیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روز میرے والد آفس سے واپسی پر مٹھائی لینے کی غرض سے ایک حلوائی کی دکان پر رکے۔ مٹھائی خریدنے کی غرض سے میرے والد دکان کے اندر داخل ہوئے اور مٹھائی کا آرڈر دیا اور دکان سے باہر اپنی بائک کی جانب اپنا بیگ رکھنے کی غرض سے چلے گئے۔ والد جب بیگ رکھ کر واپس حلوائی کی دکان میں داخل ہوئے تو حلوائی سے اپنا آرڈر طلب کیا، تو حلوائی بولا، آپ ابھی کچھ لمحوں پہلے ہی تو مٹھائی لے کر گئے ہیں۔ تو میرے والد بولے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں تو باہر تھا اور رقم بھی میرے ہاتھ میں ہے، تو میں کیسے مٹھائی لے جا سکتا ہوں؟ حلوائی نے میرے والد کو بتایا کہ آپ اس والے دروازے سے باہر کی جانب نکلے تھے۔ والد بھی حیران ہوئے کہ میں تو آیا ہی نہیں، پھر کون تھا جو میرے جیسا دکھتا تھا اور مٹھائی بھی لے گیا؟ والد نے حلوائی کے بتائے ہوئے گیٹ سے نکل کر اس شخص کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ پیچھا کرتے کرتے والد کو احساس ہوا کہ والد آبادی سے کافی دور نکل آئے ہیں، اور وہ شخص بھی ادھر ہی ایک جگہ رک گیا۔ والد نے جب پلٹ کر دیکھا تو آس پاس کافی جھاڑیاں تھیں اور بڑے بڑے درخت تھے۔ اس جگہ کو اگر جنگل کہیں تو غنیمت ہوگا، کیونکہ وہاں حد نظر قد آور درخت اور جھاڑیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ والد کی نظر واپس اس شخص پر گئی جس کے تعاقب میں والد یہاں تک آ پہنچے تھے۔ جب سامنے دیکھا تو سامنے کا نظارہ ہی عجب تھا۔ اس نظارے کو وہاں دیکھ کر میرے والد تو حیران رہ گئے، کیونکہ سامنے ایک درخت کے نیچے کافی بلند آگ جلی ہوئی تھی، اور وہاں اس شخص کے علاوہ کافی لوگ جمع تھے، جن میں مرد اور عورتیں بھی شامل تھیں، اور وہ شخص بھی انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہاں موجود کچھ مرد اور عورتیں آگ کے نزدیک کھڑے رقص کر رہے تھے، اور کچھ بیٹھے آپس میں مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے اور کھا رہے تھے۔ وہاں بالکل ایک جشن کا سماں تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے والد بہت حیران تھے، اور کسی حد تک سمجھ بھی چکے تھے کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ میرے والد بتاتے ہیں کہ اس وقت میں نے سوچا کہ مجھے کسی بھی طرح اس جنگل سے نکلنا ہوگا، ورنہ یہ جو کوئی بھی مخلوق ہے خدشہ ہے کہ مجھے نقصان پہنچا دیں گے۔ میں جیسے ہی دبے قدموں سے پیچھے کی جانب مڑا، تبھی اچانک کسی نے آواز دی، رکو! اس کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ میں پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جس کے تعاقب میں یہاں تک آ پہنچا تھا۔ اس کی منہ پر شال ڈلی ہوئی تھی، وہ سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں ملبوس تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، تم یہاں تک آئے نہیں، لائے گئے ہو۔ جب تم میرا تعاقب کر رہے تھے میں جانتا تھا، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم نے میرا تعاقب کس سوال کا جواب لینے کے لیے کیا۔ اب تم یہاں تک آ گئے ہو تو سنو، ہم کسی کا بھی روپ لے سکتے ہیں، کیونکہ ہم جنات ہیں، اور یہ جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے یہ ہمارا جشن ہے، اور تم نے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ میں ابھی بھی چاہوں تو تمہیں مار سکتا ہوں، لیکن تمہیں اس لیے زندہ چھوڑ رہا ہوں کہ آج ہمارے قبیلے کے سردار کی بیٹی کی شادی ہے۔ یہ بول کر اس نے اپنے چہرے سے وہ نقاب، وہ شال جس سے اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، ہٹا دیا،
جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ ہو بہو میرے جیسا دکھتا تھا اور اس کی آنکھیں بالکل سرخ تھیں، جیسے کہ ان میں آگ جل رہی ہو، اور میری جانب دیکھ کر وہ زور زور سے قہقہے لگانے لگا۔ یہ سب دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میں کب گر کر بے ہوش ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں حلوائی کی دکان کے آگے بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ہوش میں آتے ہی میں نے فوراً اپنا بائک اٹھایا اور گھر کی راہ لی، کیونکہ ساری رات گھر پر نہ آنے کی وجہ سے سب گھر والے بھی بہت پریشان تھے۔ جب میں گھر آیا تو میں نے سب کو اپنا واقعہ بتایا۔ سب لوگ سن کر حیران رہ گئے، کیونکہ یہ ایک ایسی ناقابل فراموش داستان ہے جس پہ یقین کرنا خاصا مشکل ہے۔ میرے والد کہتے ہیں کہ آج بھی اگر میں اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں خود سوچ کر حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا یہ واقعی میرے ساتھ ہوا تھا یا یہ محض ایک خواب تھا۔ یہ میرے والد کی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے جس کو وہ آج تک بھی بھلا نہیں پائے ہیں۔ لسنرز، انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جن سے گزرنے کے باوجود انہیں آسانی سے تسلیم کرنا خاصا مشکل کام ہو جاتا ہے، اور یہ واقعہ انہی واقعات میں سے ایک ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو لسنرز، کیسی لگی آپ کو میری آج کی اسٹوری؟ کمنٹس باکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔